بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کل کی مجلس کے بعد بامبے سے اور کئی جگہوں سے اعتکاف سے متعلق کچھ فون آئے تھے، تو اس کا جواب اس وقت نہیں دے پایا۔ اب اس وقت ان سوالات سے متعلق جو اعتکاف سے متعلق تھے تو اس سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب الرحمن قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور جس وقت تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہوں گے تو اس وقت تم نے اپنی ازواج کے ساتھ ازواج کے پاس نہیں جانا ہے، یا اللہ کے حدود ہیں، ان حدود کا تم نے احترام کرنا ہوگا۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھنا اور روکے رکھنا عبادت کے لیے، اور اصطلاحی معنی میں اعتکاف کہ اللہ کے گھر میں مسجد میں مخصوص مدت کے لیے اعتکاف کرنا، ٹھہر جانا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے، آپ علیہ السلام نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو آخری اعتکاف تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا فرمایا تھا۔ اس لیے دوستو، اعتکاف ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور غالباً حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق زمین سے آسمان تک کی مسافت رکھتے ہیں، اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ جہنم سے 3 خندق دور چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر من کل کبیرہ۔ اور خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ دوسری جگہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی مقدار انسان دھوت ہوتا ہے، جو شخص اتنی مقدار بھی اعتکاف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر دیتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے عبادت کے لیے، تو اس شخص کو جتنی مقدار انسان دودھ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اتنی مقدار اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تائیں دم ہمارے اکابر اولیاء اللہ سب نے اعتکاف کی دولت سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا ہے دوستوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات، اعتکاف کی وجہ سے جتنی ساری وہ نیکیاں نہیں کر پایا، جتنی ساری اور دوسرے دینی کام وہ نہیں کر پایا، تو اللہ رب العزت اسے اس اعتکاف کی وجہ سے ان تمام نیکیوں کا بھی اجر عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، تو اعتکاف 3 قسم کا ہوا کرتا ہے، ایک واجب، ایک سنت، ایک نفل۔ واجب اعتکاف کہ انسان اپنے آپ پر واجب کر لے، لازم کر لے، مثلا میرا فلاں کام ہوا، اگر میرا فلاں کام ہوتا ہے تو میں اعتکاف کر لوں گا 5 دن کا، 6 دن کا، 10 دن کا، تو جتنے دنوں کی اس نے نظر مانی ہو، منت مانی ہو، تو اتنے دن کا اس نے اعتکاف کرنا ہوگا۔ یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے، اور اعتکاف معلق ایک مطلق ہوتا ہے۔ مطلق کا مطلب ہے کہ میں نے نیت کر لی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 5 دن کا اعتکاف کر لیتا ہوں، جب میں نے مان لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا، تو واجب ہو گیا ہے۔ اور ایک ہے سنت اعتکاف کی اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرائے رکھنا، جس طرح حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے شروع والے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، مغفرت والے عشرے میں، رحمت والے عشرے میں، اور عتق من النار، تینوں عشروں میں آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمائی۔ سنت اعتکاف ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر ایک بستی میں کچھ لوگ رہتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر گھر میں ایک آدمی بیٹھے تو گھر کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔
کوشش اس وقت لاک ڈاؤن جو ہو رہا ہے، حالات جو بالکل تناؤ میں ہیں، لاکھوں لوگ بالکل یعنی ہسپتال میں ہیں اور کروڑوں میں بیچارے پریشان ہیں، کتنے سارے زیر زمین گئے. اللہ رب الرحمن بہتر جانتے ہیں کہ اگلا رمضان کس کس کو نصیب ہوگا، کون صحت مند ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون کن حالات میں ہوگا. اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اس وقت اس لاک ڈاؤن میں، اس وقت اس فرصت کے اوقات کو ہم سب نے غنیمت جاننا ہوگا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف ضرور کریں. تو واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، ایک نفل اعتکاف ہوا کرتا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں. آپ 2 دن کا کریں، 1 دن کا کریں، آدھے دن کا کریں، بس نیت کریں میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھتا ہوں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کیے دیتا ہوں. تو دوستو، اعتکاف کی عبادت سے ہم سب نے ان اوقات میں خصوصاً فائدہ اٹھانا چاہیے اور اعتکاف کر لینا چاہیے. زندگی میں شاید اس طرح کی فرصت شاید کبھی کسی کو نہیں ملے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشباب قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. تو دوستو، اس وقت آپ جوان ہو، اس عمر میں ہو، اس وقت آپ اعتکاف کر سکتے ہو، کر لو. آئندہ آپ اس عمر میں نہیں ہوں گے. مثلا جو 40 سال کا ہوگا وہ آئندہ 41 سال کا ہوگا، جو 20 سال کا وہ آگے 21 سال کا ہوگا، جو 50 کا ہوگا وہ آئندہ سال 51 سال کا ہوا ہوگا. تو یقیناً عمر میں اضافہ ہوا ہوگا. اور اس کم والی عمر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات فرمائی وصحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے. اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں صحت کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا. ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف ضرور کریں. آئندہ اللہ رب العزت جانتے کہ صحت ہمارا ساتھ دے گی یا نہ دے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. اس وقت فرصت ہے، ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور اعتکاف ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کو بھی غنیمت جانو موت سے پہلے. کتنے سارے لوگ جو ابھی ان 2 مہینوں میں زیر زمین چلے گئے، اللہ اکبر، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں گے یا رکھ پائیں گے. انہوں نے نہیں سوچا ہوگا. اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے کہ ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے. اس لیے دوستو، ان اوقات کو ہم غنیمت جانیں اور ہم اعتکاف ضرور کریں. اب مسئلہ یہ رہا کہ اعتکاف کہاں کریں. ہم مساجد میں جانا آج کل ناممکن سا ہو گیا ہے. گھروں میں بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں دوستو، مرد بھی کر سکتے ہیں. ان دنوں میں نفل اعتکاف کر سکتے ہیں. 2 دن کا کریں، 3 دن کا کریں، 6 دن کا کریں، 1 ہفتے کا کریں، پورے رمضان المبارک کا کریں. اور بہت سارے لوگوں نے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم نفل اعتکاف کیے ہوئے گھروں میں کر سکتے ہیں. کر لینا چاہیے. یہ فرصت دوبارہ کہاں ملے گی آپ کو؟ لیکن اعتکاف نام ہے اپنے آپ کو اس جگہ پر ٹھہرائے رکھنے. مردوں کے لیے مسجد میں، اب گھر جس کمرے کو انہوں نے مختص کیا کہ میں یہاں پہ اعتکاف کروں گا، بس اسی کمرے میں اپنے آپ کو مختص کریں. کھانا وہاں کھائیں. ساری ضرورت جس طرح مسجد میں مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ اعتکاف بغیر شرعی ضرورت کے، بغیر طبعی ضرورت کے، بغیر ان 2 ضروریات کے ہم باہر نہیں آ سکتے. شرعی ضرورت جس کا شریعت نے اجازت دے رکھی ہو، مثلا جمعہ کی نماز میں گھر میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، مسجد میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میری مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پڑوس والی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو میں جمعہ کی نماز سے متصلاً اپنی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جا سکتا ہوں اور نماز پڑھ کے واپس آ سکتا ہوں. یہ شرعی ضرورت ہے. اور ایک ہے طبعی ضرورت، وہ کہ انسان کو استنجا، پیشاب پاخانے کے لیے باہر جانا ہے، غسل واجب ہو گیا، غسل کرنا ہے. غسل واجب ہونے سے اعتکاف نہیں ٹوٹ جاتا ہے، اور غسل کے لیے اس شخص نے باہر نکلنا ہے اور غسل کر کے واپس مسجد میں آئے گا. اعتکاف میں ایک بہت بڑا، جس وجہ سے لوگ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں، کہ انہیں شاید ذہن میں، اور کئی لوگوں نے پوچھا بھی، کل پرسوں سے پوچھا بھی کہ ہم اعتکاف کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں وضو کی شکایت ہے کہ وضو ہمارا نہیں رہتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو بالکل با وضو رہنا کوئی زیادہ ضروری نہیں. اگر آپ کا وضو کنٹرول میں نہیں ہے، وضو زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ صرف 5 وقت نمازوں کے لیے وضو کیا کریں، اور اگر آپ نے تلاوت کرنی اس کے لیے الگ سے وضو کیا کریں. آپ باقی بغیر وضو کے بھی آپ معتکف میں رہ سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ ہماری خواتین کا بھی ہے. خواتین وہ بھی مثلا اس مسئلے کو سوچ لیں کہ اگر مہینے کے ایام حیض والے دن اگر آ رہے ہیں، وہ تیسرے عشرے میں آ رہے ہیں، تو آپ کل کو دنوں کو دیکھ کر آپ پہلے ہی 10 دن اعتکاف کر سکتے ہیں. کچھ دن تیسرے عشرے کے آ جائیں گے اور کچھ ایام دوسرے عشرے کے آ جائیں. تو حالت حیض میں، حالت نفاس میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. لیکن استحاضہ میں جو بیماری کا خون اگر ہو، استحاضت سے کہتے ہیں، اس صورت میں اعتکاف کر سکتے ہیں. اور ایسی صورت میں تو نماز بھی پڑھنی ہے.
نماز نہیں پڑھے گا گنہگار ہو جائے گا. اس میں وہی ہے کہ اپنے صفائی ستھرائی کا خیال رکھے, ہر نماز کے وقت اس نماز کو دہرائے. اگر کسی کا وضو کی شکایت ہے تو کوئی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اگر آپ بغیر وضو کے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ خواتین, کیا انہوں نے اعتکاف کرتی تھی؟ اللہ اکبر من کل کبیر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کیا میں اعتکاف کروں؟ آپ علیہ السلام نے اجازت دی اور انتظام کیا گیا. حضرت عائشہ نے اعتکاف کیا. یہ بات پتہ چلی کہ حضرت حفصہ کو کہ اچھا انہوں نے اعتکاف کر لیا, وہ بھی فوراً آ گئی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھی اجازت دیں اور میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. اور اجازت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی اور انہوں نے بھی اعتکاف فرمایا. حضرت زینب کو پتہ چلا, انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے اعتکاف کیا. اللہ اکبر. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بہت ساری خواتین آئیں کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد میں آیا کرتی تھی, نمازیں پڑھا کرتے تھے, پڑھا کرتی تھیں اور اعتکاف کیا کرتی تھیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا مسجد میں آنے سے, کیا کریں ہم؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین سے فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تشریف فرما ہوتے, وہ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے. اور اس وقت سے عورتوں کے لیے ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ ان کا گھر ہی ان کی مسجد ہے, مطلب کہ گھر کی کسی جگہ کو وہ مخصوص کیا کریں اور اس میں وہ نماز پڑھا کریں گی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت کرتی ہیں, بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے یہ اعتکاف برابر کیا ہے. اس لیے جو ہماری بہنیں ہیں جو گھبرا رہی ہیں بہت سارے مسائل سے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس فرصت کے اوقات کو غنیمت جانیں اور وہ سب اعتکاف کریں. اعتکاف میں بڑا اجر ہے, ثواب ہے, اور اعتکاف میں بغیر ضرورت کے وہ اپنے معتکف سے باہر نہیں نکلیں گے. مثلا کچن کے کام ہوتے ہیں, کھانا پکانا, دوسرے بہت ساری جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو وہ ایک کام کر سکتی کہ اپنے معتکف میں ہی وہ چیزیں لا کر پکا سکتی اور دوسرے خواتین کے ذریعے یا گھر کے مرد کو بھی دے سکتی, جا کے آپ کھا لو, مجھے یہاں پہ فارغ ہونے دو. فارغ ہونے کا اعتکاف کا مطلب کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دینا. اب جب وہ کچن میں ہی اعتکاف کیے ہوئے یا مثلا سارا کام کر رہے ہیں, سارے کام بھی دیکھ رہے ہیں, 6 گھنٹے تک وہ صفائی کرتے رہتے, تو ایسا نہیں کرنا ہے. کچھ دن ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کریں اور رمضان المبارک کا فائدہ اٹھائیں اور اس فرصت کا بھی فائدہ اٹھائیں. ہماری خواتین باحیا الحمدللہ پھر بھی اعتکاف میں ہی ہوتی ہیں, جیسے وہ باحیا با پردہ گھروں میں رہتی ہیں, لیکن اس نیت سے, اعتکاف کی نیت سے وہ ضرور کچھ دن اعتکاف میں گزاریں گے انشاءاللہ ہماری خواتین. صرف بیماری کے ایام میں حیض و نفاس بھی نہیں کر سکتے, اسی طرح مرد کا اگر اللہ بچائے یا اگر اعتکاف میں کبھی احتلام ہو جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے, بلکہ باہر نکل کر انسان غسل کر سکتا ہے, اعتکاف برابر قائم ہے. حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین دیا ہے, مذہب دیا ہے, اس کا مرد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خواتین بھی فائدہ اٹھاتی ہے, سب کے لیے, حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں, وہ بھی کر سکتی ہیں, ان کے لیے بھی کیا اعتکاف کر سکتے وہ لوگ. اس لیے یہ جو بہت ساری جگہوں سے کئی لوگ نے پوچھا تھا خصوصاً وضو کے بارے میں یا خصوصاً اس پیریڈ کے بارے میں, تو ہم نے ان کو بتایا اگر اعتکاف کرنا چاہتے تو اعتکاف کرنے کے لیے اگر مہینے کے اس پیریڈ کو روکنے کے لیے دوا بھی کھانا پڑے وہ دوا بھی کھا سکتے ہیں, شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جائے کہ اس کے فزیکلی طور پر صحت پر برے اثرات ہوں وہ الگ بات ہے, لیکن شرعاً اس کی گنجائش ہے اگر وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان کا اعتکاف میں رہنے کے لیے ان کی شوہر کی اجازت ضروری ہے. وہ گھر کے مرد کو بھی منوائیں, پھر ایک ماحول گھر میں بنائیں کہ اگر 6 دن مرد اعتکاف, مطلب ایک عشرہ مرد اعتکاف کرتا ہے, دوسرے عشرے میں خاتون اعتکاف کرے گی, تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کے معاملے میں پہل کرے اور
خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کے بارے میں وہ بھی پہل کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اعتکاف اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ اکبر من کل کبیرہ. ایک صاحب آتے ہیں دربار محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی، تو میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا اوفی بنظری، اپنی نظر کو پورا کرو، اعتکاف جا کے کرو. اللہ اکبر. تو نفلی اعتکاف چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں، سنت اعتکاف چاہیں وہ کر سکتے ہیں. رمضان المبارک میں اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کریں. تو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو آج تک تو شاید لیلۃ القدر کی ہم نے تلاش کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن ان فرصت کے اوقات میں ہم ضرور لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اعتکاف کریں اس میں اپنے آپ کو کلی طور پر کوشش یہ کریں ہم خوب عبادت کریں، زیادہ تر وقت ہم عبادت کو ہی دیں، تلاوت کریں. عمر میں جتنی ساری نمازیں قضا ہوئی ان کی بھی ہم قضا کرنی شروع کریں. نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اپنی عمر کی قضاء عمریہ کو ہم پڑھا کریں، اور اس کے بارے میں علماء سے ہم رہبری حاصل کریں کس طرح پڑھنی ہے. سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرض کی اور واجب وتر کی قضا ہوا کرتی ہے. ان نمازوں کو ہم ادا کریں. اسی طرح تلاوت کریں. قرآن ہم نے نہیں سیکھا ہے، سیکھیں، تلاوت کریں. اور اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ایک کام تو ضرور ہم کر سکتے ہیں، اس موبائل فون سے تو ہم کتنا سارا، میں پرسوں ایک صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ وہ موبائل کو کتنا وقت دیتے ہو، اس نے کہا 12 گھنٹے میں کم سے کم 24 گھنٹوں میں سے موبائل فون کو دے دیتا ہوں. تو جب ہم اس کو موبائل فون کو 12 گھنٹے دے دیتے ہیں، ہم اس سے ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ اس سے ہم قرآن سن سکتے ہیں. مجھے کل ایک لڑکا ملا 2-3 سال پہلے ایمان لایا ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، بیچارے کو قرآن کے ہاتھ میں بھی نہیں لینا جانتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے سورہ یوسف تک، بلکہ سورہ یوسف تک میں نے قرآن کریم کی ان 3 دنوں میں نے سماعت کی ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم قرآن کو سن سکتے ہیں. اگر سننے کی بھی پوزیشن میں نہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، تو کم سے کم قرآن کریم کے ہر حرف کی تو زیارت تو ضرور کر سکتے ہیں. ان پڑھ لوگ بھی، ہمارے بوڑھے حضرات، بزرگ حضرات، خواتین، وہ قرآن کریم کو لے کر اور اس کے اوراق، اس کے حرف کی زیارت کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا دوسری مجلس میں اس سے کچھ مسائل سے متعلق اور گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.